تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے ایک مشہور واقعہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ ابن کثیر میں بھی مذکور ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آب زمزم کا جو کنواں ہے یہ خشک ہو گیا تھا، بلکہ خشک کیا گیا تھا۔ اس وقت خانہ کعبہ کی تولیت اس کے متولی قبیلہ بنو جرہم کے پاس تھی، تو انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا یا جان بوجھ کر ایسا کیا، تو وہ کنواں خشک ہو چکا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد قبیلہ بنو جرہم سے منتقل ہو کر یہ تولیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جناب عبد المطلب کے پاس آئی۔ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے حجرہ میں آرام فرمانے لگے تو ان کو غیب سے آواز آئی کہ اس خشک پاک چیز کو دوبارہ سے جاری کرو، اور 3 دن مسلسل یہ آواز آنے لگی۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو پاک ہے اور خشک ہو چکی ہے جس کو میں دوبارہ نہر بناؤں، اس کو جاری کروں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ وہ آب زمزم کا کنواں ہے۔ اور کوئی بھی قریش میں سے اس وقت ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ ان کے بیٹے تھے حارث، وہ ان کے ساتھ تھے، لیکن ان 2 باپ بیٹے کے کرنے کا یہ کام نہیں تھا، یعنی کام بہت زیادہ تھا اور ان کے لیے ممکن نہیں تھا یہ دونوں مل کر اس کام کو کریں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے محترم جناب عبد المطلب، انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میں اس کام میں کامیاب ہو گیا تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے کسی ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ ان کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے چھوٹے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ تھے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع بھی کیا، ان سے پوچھا، تو انہوں نے ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ ہم تیار ہیں اس کام کے لیے۔ اب جب وہ اس کام میں کامیاب ہو گئے تو قریش والوں نے کہا کہ اب آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون سے بیٹے کو آپ ذبح کریں گے؟ تو اس وقت خانہ کعبہ میں ایک ان کا بڑا جو بت تھا ہبل، اس کے پاس انہوں نے 7 پیالے رکھے ہوئے تھے، برتن، اور اس میں قرآن اندازی اس طرح کرتے تھے کہ چند نام لکھ کر ڈال دیتے تھے، یا کسی بھی چیز کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا تو جس کا نام نکل آتا یا جس چیز کے بارے میں فیصلہ ہوتا تو وہ ان کا آخری فیصلہ ہوتا تھا کہ ہبل نے فیصلہ کر دیا۔ تو قریش والوں نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا کہ آپ سارے بیٹوں کے نام لکھ کر ان پیالوں میں ڈال دیں، پھر جس کا نام نکل آئے اس کو ذبح کر دیں۔ اب جب نام نکلا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا نکلا۔ اب پھر قریش والوں نے ان سے کہا کہ آپ کتنے پیارے بیٹے ہیں، ہم ان کو کیسے ذبح کریں گے؟ اس کے بارے میں کسی سے فیصلہ کرائیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اس کی صورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک کاہنہ ہے، جادوگر عورت ہے، اس کے پاس جائیں کہ شاید وہ کوئی آپ کے لیے راستہ نکال دے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اب یہاں پر دوبارہ قرآن اندازی کریں، 10 اونٹوں یعنی ان کے نام لکھ کر بھی ڈالیں اور ساتھ ہی حضرت عبداللہ کا نام لکھ کر ڈال دیں۔ اگر 10 اونٹوں کا نام نکل آیا تو وہ ذبح کر دیں، ورنہ پھر اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ اب پھر جب انہوں نے قرآن اندازی کی تو پھر ان کے بیٹے کا نام نکل آیا، لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لہٰذا ان کو ذبح نہ کریں۔ پھر دوسری دفعہ قرآن اندازی کی، پھر بیٹے کا نام نکل آیا، حتیٰ کہ 10 دفعہ قربانی کی، یعنی وہ 10 اونٹ بنتے 10 دفعہ جب قرآن اندازی کی تو وہ 100 اونٹ ہو گئے تھے۔ اب 10ویں مرتبہ جا کر 10 اونٹوں کا نام نکل آیا، تو پھر لوگوں نے کہا کہ اب یہ 100 کے 100 اونٹ جو ہے آپ قربان کر دیں اپنے بیٹے کے بدلے میں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی سے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا۔